آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے میں حاضر ہوں ایک نئے کوشچنس کے ساتھ جو ہمارا ایم اے اردو یعنی کہ ماسٹر آف آرٹس سبجیکٹیو کوشچن تھے 2026 اور 27 کے انٹرنس ایگزام میں جو ہوا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی میں، جو آپ لوگوں کا 10 مئی کو جو ہے وہ آپ کا امتحان ہوا تھا۔ اس سے پہلے والے سیشن میں ہم نے اس کی بات کی تھی پارٹ اے کی، جس میں آپ کے آبجیکٹیو سوال تھے اور آبجیکٹیو سوال کی تعداد اس میں 40 تھی۔ آپ لوگوں کو اس کی ہم نے جو ہے وہ آنسرس کی بتائی تھی۔ اس میں جو ہے وہ ایک کوشچن غلط تھا اور وہ تھا کہ دبیر کی پیدائش کہاں ہوئی، تو آپشنس میں نے آپ کو فیض آباد بتا دیا تھا، تو اس کا آنسر آپ لوگ صحیح کر لیجئے گا۔ آنسر ہو جائے گا اس کا دہلی، یعنی کہ دبیر کی جو پیدائش ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی، انیس کی جو ہے وہ فیض آباد میں ہوئی تھی۔ تو اسی کے بعد بچے کہہ رہے تھے سر ہمیں جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کے کوشچنس بھی بتا دیجئے تاکہ ہم لوگ آگے آنے والے وقت میں جو بچے تیار کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس سے پتہ چل جائے کہ سوال کیسے آتے ہیں۔ سوال کا جو ٹائپ ہوتا ہے وہ 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلا ٹائپ ہوتا ہے یونٹ وائز، آپ سے یونٹ وائز سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپ کا جو ہے وہ کوشچنز وائز ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوشچنز وائز سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا یا والے، یعنی کہ یا سے یا تو یہ والا کوشچنس یا یہ والے۔ یونٹ آپ کی 3 آتی ہے، کوشچن آپ کے 10 آتے ہیں اور یا والے آپ کے جو ہے وہ 6 آتے ہیں یا 12 آتے ہیں، جس میں سے آپ کو 6 کرنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے جو 10 مئی کو آپ کا امتحان ہوا تھا اس کے سبجیکٹیو کوشچنس پر جو ہے وہ ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال تھا اردو زبان کے آغاز سے متعلق نظریات پر روشنی ڈالیے، چاہے وہ محمد حسین آزاد کا ہو، نصیر الدین ہاشمی کا ہو، مسعود حسین خان کا ہو، یا پھر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں حافظ محمود شیرانی کا ہو۔ اس پہ آپ کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی تھی۔ یا اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو آپ دکنی اردو غزل کی خصوصیت بیان کر سکتے ہیں یا بیان کیجیے، جس میں ولی دکنی کی بھی آتی ہیں اور دکن کے تمام اہم شعراء کی شاعری خصوصیت آپ کو جو ہے وہ لکھنی تھی۔ اس کے علاوہ کلاسیکی غزل کی شعریات پر اظہار خیال کرنی ہے۔ کلاسیکی الگ ہوتی ہیں اور ٹریڈیشنل الگ ہوتی ہیں۔ کلاسیکی وہ ہوتی ہے جو ٹریڈیشنل کے بعد آتی ہے، یعنی کہ روایتی غزل کے بعد الگ الگ آتی ہے، جیسے جدید غزل ہم لوگ کہہ سکتے ہیں وہ کلاسیکی غزل میں آتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یا میں میر تقی میر کی غزل کی خصوصیت پر مضمون لکھیے، یا تو کلاسیکی غزل آپ کو لکھنا تھا یا پھر آپ کو میر تقی میر کے حوالے سے لکھنا تھا ان کی غزل کی خصوصیت۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے افسانوی نثر، یا کہہ سکتے ہیں افسانوی وغیر افسانوی نثر میں جو ہے وہ فرق واضح کیجیے۔ افسانوی نثر 4 ہوتی ہیں جو ہماری داستان ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ناول ہوتا ہے، اس کے علاوہ افسانہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی صنف ہوتی ہے نثر میں وہ غیر افسانوی ہوتے ہیں، چاہے وہ سوانح ہو، خود نوشت ہو، سفر نامہ ہو، رپوتاز ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد نثر میں جو سب سے مشہور داستان مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے باغ و بہار۔ تو باغ و بہار کی زبان بہت سادہ، سلیس اور آسان ہے، اور اس کا اسلوب جو ہے وہ دلچسپ اور حیرت انگیز کرنے والا ہے، جس میں 4 درویشوں کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ لکھنا تھا۔ میر امن کی مشہور تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ حالی اور علامہ شبلی نعمانی کے تنقیدی نظریات کا تقابلی مطالعہ کیجیے۔ تقابلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کمپیریزن کرنا تھا۔ حالی نے 3 چیزیں بتائی ہیں اور شبلی نے جو ہے وہ 2 چیزیں بتائی ہیں، چاہے اس میں ہم لوگ بات کریں تخیل کائنات مطالعہ یا تحفظ الفاظ، جبکہ علامہ شبلی نعمانی نے محاکات اور تخیل پر اپنی روشنی ڈالی ہے۔ الفاظ اور معنی پر جو ہے وہ دونوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی ہے۔ حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری ہے اور علامہ شبلی نعمانی کی شعر العجم اور موازان انیس و دبیر ہے۔ یہ جو ہے وہ تقابلی تنقید کے کیا ہیں نمونے ہیں۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے تنقید کی نظریاتی بنیاد سے بحث کیجیے۔ تنقیدی نظریات سجاد ظہیر اس میں سر فہرست آتے ہیں، مجنو گورکھپوری آتے ہیں، احتسام حسین آتے ہیں یا آل احمد سرور آتے ہیں۔ تو ان کی تنقیدی نظریات کو جو ہے وہ آپ نے پیش کرنا تھا اور اس کے آغاز و ارتقاء پر آپ کو روشنی ڈالنی تھی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5 جدیدیت کیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے 1956 میں، جس کے بانی مانے جاتے ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ اور اردو ادب پر اس کے اثرات پر مختصر اظہار خیال کیجیے۔ تو جیسے جیسے ادب بدلتا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ وقت بھی بدلتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ادب بھی جو ہے وہ بدلتا ہے، تو اسی کو جو ہے وہ جدیدیت کہتے ہیں، جسے ہم لوگ انگلش میں ماڈرن کہتے ہیں، کہ ماڈرن زمانے میں ادب کیسا ہے۔
پہلے ہم لوگ خط جو ہے وہ پین سے قلم سے لکھا کرتے تھے، آج ای میل کے ذریعے لکھ سکتے ہیں، ہم واٹس ایپ پہ لکھ سکتے ہیں، تو یہی کیا ہے جدیدیت ہے۔ اس کے بعد اقبال کے فکر و فن پر مختصر مضمون لکھے۔ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ان کو مفکر کہا جاتا ہے، جو سوچ اور سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ اشعار لکھتے ہیں۔ تو اسی کو ان کی فکر و فن کے حوالے سے بات کرنی ہے، چاہے ان کا اصرار خودی ہو، چاہے ان کا تصور خودی ہو، یا پھر ان کا فلسفیانہ نظریہ ہو، اس پر آپ کو جو ہے وہ مضمون لکھنا تھا۔ اس کے بعد قصیدے کے فن اور اجزائے ترکیبی۔ قصیدے کا فن یہ عرب سے شروع ہوا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی جو ہے وہ 4 ہے، بعض لوگ 5 مانتے ہیں، جس میں تشبیب، غریز، مدح اور دعا سر فہرست میں آتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ آپ کو تعریف لکھنی تھی۔ اس کے بعد ناول امراؤ جان کی ادا کی امتیازی خصوصیت بیان کیجیے۔ امراؤ جان ادا کی امتیازی خصوصیت میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک طوائف کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس میں زندگی کی حقیقتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناول امراؤ جان میں جو ہے وہ لکھنؤ کی عکاسی کی گئی ہے، شعر و شاعری کے حوالے سے بات کی گئی ہے، طوائف کا جو کوٹھہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ مرزا محمد ہادی رسوا نے کیا ہے اپنی قلم سے جو ہے وہ اس کو سرفراز کیا۔ تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل جو ہے وہ کوشچن اس میں 12 تھے اور یا کے ساتھ یہ 6 تھے، یعنی کہ آپ کو 6 کوشچن کرنے تھے اور 6 کوشچن جو ہے وہ 10، ایک کوشچن جو ہے وہ 10 نمبر کا تو یہ ہو گیا آپ کے 60 نمبر اور آپ کے 40 نمبر آبجیکٹیو میں ٹوٹل ہوئے 60۔ تو اب آپ کے جو ہے وہ کتنے نمبر صحیح ہونے چاہیے آپ کا جو ہے وہ سلیکشن ہو جائے، اس کے لیے آپ کو جو ہے ویٹ کرنا رہے گا۔ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اس کی ایکسپیکٹڈ کٹ آف کے بارے میں۔ ابھی آپ لوگ مجھے جو ہے وہ صرف اتنا بتا دیجیے گا کہ آپ کے 40 میں سے کتنے کوشچن آ رہے ہیں جو ہم نے آنسر کی بنائی تھی اس کے اکارڈنگ، پھر میں آپ کو جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹڈ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔